انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام محترم سامعین، ہمارا سیرت کا سبق اس سے پہلے جو ترتیب چلتی رہی، ہم اس کے اندر ہم نے کچھ وقت قبل ان صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھا تھا جن پر بالکل اسلام لانے کے بعد ظلم یا تو بالکل نہیں ہوا یا بالکل ہلکا تھوڑا سا ظلم ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سلسلے کو مزید آگے چلایا تو دعوت کی جو ابتدا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پہلے 3 سال جو کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی، خفیہ دعوت دی، اس کا ہم نے تذکرہ پڑھا۔ پھر اللہ نے اعلانیہ دعوت کا حکم دیا تو کیسے اعلانیہ دعوت دی، اور اس کے مقابلے میں کفار مکہ نے، قریش نے کیسے اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، ہم نے بڑی تفصیل سے اس کا تذکرہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات کو کس قدر کفار نے تکالیف پہنچائیں، اس کا ایک نمونہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج تھوڑا سا اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک جنازے پر بھی میں نے جانا ہے، لیکن چونکہ ابتدا کرنی تھی اس سلسلے کی، بہت وقت ہو گیا، رمضان میں چھوڑ ہی رکھا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس برکت والے خیر والے سلسلے کو ہمیں چلانے کی، پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس کی جتنی خیریں ہیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو آج ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ پورا جو میں نے آج تیار کیا ہے سارا ختم نہیں کروں گا، صرف ایک ہی بات عرض کرتا ہوں تاکہ سلسلہ ہمارا جڑ جائے، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے مستقل پھر ہفتے کی مغرب کے بعد اس کلاس کو چلایا کریں گے۔ تو تھوڑا سا معاملہ آپ یہاں پر آج ایک تصور اور بھی ذہن نشین فرما لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں کافروں نے، اہل مکہ نے، ہم بالکل واضح طور پر دیکھ چکے ہیں کہ سخت ترین مقابلہ کیا، انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اکثریت کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں صحابہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے نا وہ جملے کسے، آوازیں کسی، حتیٰ کہ اذیت جسمانی پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ان کے اندر ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس بات کو، کلمے کا انکار کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو برحق سمجھتے تھے۔ یہ کمال ان کے اندر تھا۔ ایک کمال تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب کوئی صفا پر چڑھ گئے تو وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم مانتے تو نہیں ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آ رہا ہوگا ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن آپ کہتے ہیں تو آپ اتنے سچے ہیں، ہم مان لیں گے۔ تو ہم اس تصور کو دوسرے رخ سے بھی پرکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا نمونہ ہو سکتا ہے کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سمجھتے تھے کہ یہ واقعہ ہو کر کے رہیں گے، کہ ہوں کافر ایمان نہ لائیں۔ تو پھر آپ سمجھیں کہ ایمان والوں کو سرکار کی زبان پر، ان کی کلمات پر، ان کے جملوں پر، ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر کتنا ایمان ہونا چاہیے، کتنی سچائی کا یقین ہونا چاہیے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، فرمایا کہ ہم ایک روز جب ایمان نہیں لائے تھے، ہم حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ گفتگو کے دوران جو قریش مکہ کے جو سردار تھے ان میں یہ بات چیت چلنی شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ گیا۔ تو کوئی ان میں سے کہنے لگا کہ جتنا صبر ہم نے اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے، کسی کے بارے میں اتنا صبر ہم نے نہیں کیا، کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ہمارے آباء و اجداد کو کہتا ہے کہ وہ تو غلط گزر گئے، غلط زندگی گزاری انہوں نے، وہ تو گمراہی پر چلے گئے۔ تو ہم نے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سال تک ہم نے قتل و غارت کی ہے، تو اس شخص کو ہم نے چھوڑ دیا، ہمارا بہت بڑا صبر ہے۔ کہا کہ ہم یہ باتیں ان سے متعلق کر رہے تھے، اسی اثناء میں سرکار تشریف لے آئے، آ کر کے حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ طواف کرتے کرتے پہلے چکر کے اندر جب ان کافروں کے سامنے سے گزرے تو ان کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے دل کی بڑھاس کو نکالنا شروع کیا، سخت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے برا بھلا کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر جو تبدیلی آئی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت محسوس کیا کہ یہ مجھے خواہ مخواہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں فرمایا، صرف چہرے کا رنگ بدلا، دوسرا چکر لگایا، دوسرا چکر لگا کر پہنچے، پھر انہوں نے لان تان کی، برا بھلا کہا، سرکار خاموش رہے، لیکن چہرے پر آثار ظاہر ہو گئے تھے کہ اس سے سخت تکلیف پہنچی ہے۔ تیسری بار جو ہے نا پھر چکر لگا کر جب سامنے آئے، ان لوگوں نے برا بھلا کہا تو سرکار وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ اب اس جگہ سے آپ ان سارے واقعات کے اندر دیکھیں کہ سرکار کی زندگی کا ایک رخ اور پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہمیشہ داعی، ہمیشہ سرکار کی زندگی وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ دعائیں دینے والی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی
خیرخواہی کا جذبہ رکھنے والی اور رحمت للعالمین جیسی شخصیت ہے، لیکن کچھ مواقع زندگی میں ایسے بھی ملتے ہیں جہاں پر اس قسم کا نمونہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب انسان اپنے جو ہے نا معاملات سے بالکل تنگ ہو جاتا ہے کہ اگلا اس کی زندگی کی حدوں کو کراس کر لیتا ہے کہ اب بس ہو چکی ہے۔ اب پھر سرکار نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں سنو کہ میں تمہارے پاس، تم میرے ساتھ اس قسم کی اٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو اور مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو، میں تمہارے پاس تمہارے قتل کا اور تمہارے ذبح کا حکم آسمان سے لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ جیسے ہی ان جتنے لوگ وہاں پر سرکار کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جیسے یہ بات سنی نا کہ اس شخص نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، اب سرکار کی زبان پر کافر تھے، مانتے نہیں تھے، یقین اتنا تھا، کہا کہ بالکل ان کے ہوش اڑ گئے۔ ایسے فرمایا ان کی حالت ہو گئی جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو، اور بالکل ہلتے نہیں تھے، سرکار کو ایسے دیکھنے لگ گئے اس بددعا اور جملے کے بعد۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جو شخص سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ بالکل ایسے الفاظ تلاش کرنے لگا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو طلب کر سکے، کہنے لگا کہ ابو القاسم آپ تشریف لے جائیں، آپ تو کبھی جو ہے نا نادانی والی بات نہیں کرتے، آپ آرام سے خاموشی سے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو دیکھیے کہ سرکار کی زبان سے نکلی بددعا۔ اب مثال کے طور پر ہم کافروں کو نہیں مانتے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو ہم نہیں مانتے، وہ ہمیں ہزار بار بددعائیں دیتے رہے، ہم کہیں گے تمہاری بددعا تو ہمیں لگتی نہیں ہے، چلے جاؤ، لیکن ادھر کافر بھی ہیں، سرکار کی بات پر ایمان نہیں لاتے، پھر بھی بددعا جب سن لی تو سمجھ گئے کہ اس بددعا کا اثر تو ہمارے اوپر ضرور ہونا ہے، تو بالکل خاموش ہو گئے، معافیا مانگنے لگ گئے، ایمان نہیں لا رہے، اور وہاں سے جو ہے نا رفو چکر ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہیں پر حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ عبداللہ بن مسعود جو ہے نا وہ ایمان لائے اور وہاں پر موجود تھے، اس وقت ایمان کی حالت میں تھے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا جو ہے نا ابو جہل اور اس کے کچھ دوست اور رفقا وہاں پر بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز ادا فرمانے لگے، تو یہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار یہ تمہارے سامنے روزانہ آ کر یہاں پر سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تم اس کو روک نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہو، تم لوگ کیوں روک نہیں سکتے اس کو؟ تو کون ہے آج جو فلاں قبیلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجری وہاں سے اٹھا کر کے لے آئے اور آ کر اس کے جو ہے نا گردن کے اوپر ڈال دے، تاکہ یہ جو ہے نا یہ اس کے بوجھ کو محسوس کر سکے اور اس گندگی اس کے اوپر پڑ جائے۔ تو عقبہ بن ابی معیط وہاں پر ایک بدبخت تھا، وہ اس نے ہاتھ اٹھایا، چلا گیا، وہ اوجری لے آیا، سرکار سجدے میں گئے، اوپر ڈال دی، اور اس منظر کو دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سجدے سے اٹھ نہیں سکتے، اونٹ کی اوجری کا بوجھ تھا اوپر، اٹھ نہیں سکتے، تو اتنے وہ اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ راوی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ ایک دوسرے کے اوپر ہنس ہنس کر گر رہے تھے، اس منظر سے اتنے خوش ہو رہے تھے۔ فرمایا کہ اسی اسنا میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور آ کر کے اپنے والد سے، سرکار سے اس اوجری کے اس زور کو، اس بوجھ کو کھینچ کھینچ کر گھسیٹ کر بڑی مشکل سے ہٹایا اور ان کے چہرے انور کو صاف کرتی رہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے، اللہم علیک بقریش، اے اللہ اس قریش پر اپنی گرفت نازل فرما۔ اور اسی ایک اور روایت کے اندر آتا ہے مختلف ان لوگوں کے، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے نام لے لے کر فرمایا اللہ اس شخص پر اپنا عذاب نازل فرما، اللہ اس شخص پر اپنا عذاب نازل فرما، اللہ اس شخص پر۔ راوی نے کہا کہ ابھی جو ہنس ہنس کر دوسروں پر گر رہے تھے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنی شروع ہو گئی اور دستی وہاں اس خانہ کعبہ کے آس پاس سے بھاگ کر وہاں سے چلے گئے کہ کہیں ہماری بددعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر ابھی اثر کرنا نہ شروع کر دے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا اسوہ تو یہ تھا کہ دعا دیتے تھے، ہم نے پڑھا پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دیتے تھے، لیکن بعض بدبختوں نے اتنا تنگ کر دیا، اس حد تک گر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بددعائیں دیں، اور پھر یہ بددعائیں ہم آگے غزوہ بدر میں، احد میں، مختلف مقامات پر جس کے نام لے کر اور جس کے متعلق سرکار نے اس کو بددعا دی، سب کے سب اسی بددعا کے زیر اثر جو ہے نا ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح ابو لہب کا ایک بیٹا تھا عتیبہ، ایک عتبہ تھا ابو لہب کا بیٹا، ایک عتیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں رقیہ، ام کلثوم، یہ دونوں اس کے بیٹوں کے ساتھ منگنی نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے جبر کر کے زور لگا کر اپنے بیٹوں سے کہا طلاق دے دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ یہ عتیبہ جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آیا اور آ کر کے جو ہے نا برا بلا بھی کہنے لگا، اور قرآن کی سورہ نجم کی جو آیات ہیں والنجم اذا ہوا، اسی طرح ثم دنا فتدلی، یہ آیات پڑھ کے کہنے لگا میں ان کا انکار کرتا ہوں، معجزات کا ذکر ہے، معراج پہ جانے کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے قرب کا وہاں پر ذکر ہے، کہا میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ اور اس کے ساتھ پھر صرف یہ نہیں، آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دست اندازی بھی کرنے لگا اور برا بلا بھی کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک جو ہے نا وہ کھینچ کر کے پھاڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکنے کی کوشش کی، وہ تھوک تو آپ کے چہرے انور پر نہیں پڑا، لیکن جب اس حد تک بدتمیزی پر اتر آیا تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ
اس شخص پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے۔ اب وہ وہاں سے واپس چلا گیا ملک شام کا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، مکہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر چلا گیا۔ زرقاء نامی جگہ پر جا کر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، رات ہو گئی۔ تو اب رات کو جب دیکھا اس نے تو ایک جو ہے نا شیر وہاں پر اس قافلے کے ارد گرد جہاں پر یہ پڑاؤ ڈال چکے ہیں وہاں پر گھوم رہا ہے۔ یہ ڈر گیا، اس کو وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اپنے قافلے کے اندر، کہا کہ میری بربادی ہائے، مجھے تو محمد کی بد دعا نے یہاں آ لیا کہ دیکھو وہ میں یہاں شام کے اندر ہوں، اس نے مجھے مکہ کے اندر بیٹھ کر کے یہاں ہلاک کر دیا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، ایک شیر ہے، ہم تمہارا انتظام کر دیں۔ کہا نہیں، اس کی بد دعا مجھے یاد ہے، اس کی بد دعائیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی سخت ہوتی ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، قافلے والوں نے سارے قبیلے اس قافلے کا سامان جمع کر کے درمیان میں اس کو اس سامان کے اوپر لٹا دیا کہ تم یہاں آرام کرو، اور پھر خود اس قافلے اس سامان کے آس پاس سارے جو ہے نا لیٹ گئے۔ پھر اپنی جو سواریاں تھیں اپنے اس کے ارد گرد، یعنی پہلے سواریاں پھر خود لیٹ گئے پھر سامان، تو اتنی جگہ پر اس کو لا کر کے اس کو اوپر سلا دیا۔ جب سارے آرام سے سو گئے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب رات کے وقت شیر نے اس سارے سلسلے کو جس اور چھلانگ لگا کر عبور کیا اور اس سامان کے اوپر چڑھ گیا، وہاں اس کے سر کو جا کر اپنے پنجوں سے گرفت میں لے لیا اور گردن کو یہاں سے جو ہے نا ذبح کر کے کاٹ دیا، ختم کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مکہ کے اندر کے، لیکن وہاں پر شیر کو دیکھ کر اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ اسی طرح ابی بن خلف ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر جو ہے نا دھمکیاں دیا کرتا تھا قتل کی، کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس مکہ کے اندر۔ اب حالت ایسی ہوئی غزوہ بدر کے غزوہ احد کے موقع پر، اس نے ایسا کیا ہوا تھا کہ اپنے سر کو یہاں سے لے کر یہاں تک خود کے اندر، اور پھر یہاں سے نیچے جو ہے زرہ پہنی ہوئی تھی، یعنی جسم کے جو سخت اور بڑے اعضاء ہوتے ہیں زرہ لوہے کی پہن لیتے ہیں تاکہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نا آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھ لیا، ایک صحابی سے نیزہ لیا چھوٹا سا، کہا اس کو آنے دو۔ جیسے ہی ہوا میں سرکار نے نیزہ لہرایا، سارے صحابہ کرام ایسے ایک سائڈ پر ہو گئے، قریب آیا تو اس خود اور اس زرہ کے درمیان میں تھوڑی سی گردن کی جگہ ایسے خالی تھی، تو سرکار نے اس نیزے کو ذرا سا آگے کیا، اس کی طرف لہرایا تو گردن پر ہلکی سی خراش آ گئی۔ بس یہ خراش کا آنا تھا، آپ دیکھیں کافر ہے، بدبخت ہے، ایمان نہیں لایا ہوا، یہ خراش لگنی تھی، بس چیختا چلاتا دوڑتا واپس اپنے جو ہے نا اس لشکر کے اندر چلا گیا، شور شرابہ شروع کر دیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، ہلکی سی خراش ہے یہ، اور خراش اتنی ہے جو ہے نا حدیث کے اندر آتا ہے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس سے خون نہیں نکلا، بالکل ہلکی سی خراش تھی۔ تو کہنے لگا کہ اس میرے بھائی نے، اس جو ہے نا نبی نے مجھے پہلے بد دعا دی تھی، اور اللہ کی قسم اٹھا کر اس نے کہا کہ اگر یہ میرے اوپر تھوک بھی دیتا نا تو میں آج قتل ہو جاتا۔ تو لوگوں نے کہا ویسے ہی دل چھوٹا کر دیا تم نے، اس کی بد دعا تیرے دماغ پر اثر کی ہوئی ہے، بوجھ بن گئی تیرے اوپر، کچھ نہیں ہوتا، ہلکی سی خراش ہے، بڑی بڑی خراشیں تجھے بڑی جنگوں کے اندر آئی ہیں، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کہنے لگا کہ اگر مجھے جو اس وقت تکلیف ہے نا اس ہلکے سی خراش سے، اگر پورے ذی المجاز کے اس علاقے پر تقسیم کر دوں تو سارے لوگ مر جائیں، اتنی تکلیف ہے مجھے۔ واپسی پر راستے کے اندر ہی اس کا جو ہے انتقال ہو گیا اور مر گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعائیں کافر کس قدر یقین رکھتے۔ اسی طرح امیہ بن خلف، اسی کا بھائی تھا، وہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک مجلس کے اندر سعد بن معاذ ہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگا اور کہا کہ تم لوگ تھوڑے سے ہو، قتل کر دوں گا، میں تم سب کا صفایا کروا دوں گا، اس قسم کی باتیں کی۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے تمہارے متعلق سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب خود سرکار کی زبان سے ڈائریکٹ سنا بھی نہیں ہے، لیکن سعد بن معاذ کی زبان سے سن لیا، گھبرا گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور قسم کھا لی، عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں اس مکہ کے احاطے سے باہر نہیں نکلوں گا، کہیں مسلمان کہیں مجھے مل جائیں گے تو یہ بد دعا پوری نہ ہو جائے، مار نہ دے مجھے۔ اسی اسنا میں غزوہ بدر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابو جہل نے منتیں کی اس سے مجبور ہو کر کے، اس کو جانا تھا اب ساتھ کیونکہ سردار تھا اور جانا ضروری تھا، تو اس نے ایک زبردست قسم کا اونٹ خریدا اپنے لیے۔ بس آخری واقعہ ختم کرتا ہوں، اس نے اونٹ خریدا، اور خریدا اس نیت سے تھا کہ دیکھوں گا جب حالات وہاں پر جنگ میں خراب ہو جائیں گے تو جلدی اونٹ بھگا کر کے واپس مکہ آ جاؤں گا، جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ جب اس کی تیاری کرنے کو دیکھا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا تمہیں یاد ہے تمہارے یسربی بھائی نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تمہیں مسلمان قتل کریں گے، بھول تو نہیں گئے ہو؟ کہا یاد ہے مجھے، لیکن ابو جہل سے اتنا مجبور ہوں کہ سارے علاقے میں مجھے بدنام کرے گا، یہاں سے چلا جاتا ہوں، تھوڑا سا آگے جاؤں گا، جب ان کا قافلہ آگے نکل جائے گا میں چھپ کر واپس آ جاؤں گا۔ لیکن جب نکل گیا پھر واپس نہیں آ سکا۔ تو دیکھیں کہ اس سارے واقعات جتنے میں نے بیان کیے اور بہت سارے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بد دعا دی ہو
اور وہ کافر پھر اس پر ڈٹ گیا، وہ سمجھ گیا کہ اب یہ مجھے بد دعا اس شخص کی لگ کر کے رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ ایک کافر ہو کر کے وہ یہاں تک کہنے پر مجبور ہے کہ اگر اس نے مجھے بد دعا دی ہے میرے اوپر تھوک بھی تو میں مر جاؤں گا، کہ ان کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو کافروں کا تو سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے اوپر اتنا اعتماد ہو، آپ کا اور میرا کتنا اعتماد ہونا چاہیے یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس پر کتنا غور و فکر کرنا چاہیے کہ قرآن نے ہمیں بتلایا کہ جہنم اور اس کے حالات اور واقعات یوں ہوں گے، قرآن نے ہمیں بتلایا اور احادیث نے ہمیں بتلایا کہ سرکار معراج پر تشریف لے گئے تو جہنم کے فلاں فلاں عذاب جو ہے نا لوگوں کو وہاں پر ہوتے دیکھا، اور قرآن نے ہمیں بتلایا قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم نوح اور فلاں فلاں قوم شعیب، مختلف قوموں کو، کسی کو اللہ نے طوفان اور آندھی کے ساتھ بارش کے ساتھ ہلاک کر دیا، کسی کو آسمان تک اٹھایا زمین پر دے مارا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش اللہ نے کی، کسی کو پانی کے اندر ڈبو دیا، کسی کے ساتھ زلزلے اور کسی کے ساتھ آسمان سے چنگار اور چیخ کے ساتھ دلوں کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے اور آپ کو جو ہے نا قرآن مجید بتلاتا ہے، لیکن آپ اور میرے ذہن کے اندر ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں وہ رحم کرنے والا ضرور ہے، لیکن قرآن نے ساتھ یہ بھی بتلایا ان بطش ربک لشدید، کہ لوگوں تیرے رب کی پکڑ بھی پھر بہت سخت ہے جب وہ پکڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو جتنی قومیں اس نے ہلاک کر دیں کہ اس کے بندے نہیں تھے، اس کے پیدا کیے ہوئے انسان نہیں تھے۔ آج سرکار کی امت کے اندر دیکھیں کتنے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ محبوب نہیں ہے، اللہ کے پیدا کرتے ہوئے جو ہے نا یہ اس کے بندے نہیں ہیں، ضرور ہیں۔ تو یاد رکھیں آپ سے اور مجھ سے قرآن مطالبہ کیا کرتا ہے؟ آپ اور میں تو یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ بہت رحیم ہے، عمل کوئی نہیں کرنا۔ قرآن نے ہمیں بتلایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا جو ہے نا میں مجرموں کو اور فرمانبرداروں کو ایک کیٹیگری میں قیامت میں کھڑا کر دوں گا؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ پھر اس دنیا کے بنانے کا اور اس جو ہے نا جتنا بھی انتظام کیا، جتنی آزمائش ہے، جو بھی سارا سلسلہ چل رہا ہے، انبیاء تشریف لائے ہیں، کتابوں کا نزول ہے، یہ سب تو پھر فضول ہو گیا جب اللہ نے سب کو معاف ہی کر دینا ہے، جنت کے اندر بھیج دینا ہے۔ تو آپ کے اور میرے لیے حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے سے اعمال کرتے رہیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے رہیں، ٹوٹے پھوٹے روزے رکھتے رہیں، اور پھر اللہ کے اوپر جو ہے نا یہ جو ہے نا تمنا رکھے، امید رکھیں کہ اللہ آپ کو اور مجھے معاف فرما دے گا، لیکن عمل کوئی نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ صرف اللہ معاف فرما دے گا۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ والعاجز، بے وقوف وہ شخص ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے جان کو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا کے رکھتا ہے اور اپنی منمانیاں کرتا رہتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں باندھی ہوئی ہیں بڑی بڑی کہ اللہ اتنی بڑی جنت مجھے عطا فرما دے گا۔ فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص۔ تو سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے قرآن کے الفاظ ہوں یا حدیث کے الفاظ، آپ کے اور میرے لیے ایسے مشعل راہ ہیں کہ یاد رکھیں اعتدال کا درس ہے۔ نہ تو بالکل اللہ سے نا امید ہو جائیں اور نہ بالکل اتنی امید باندھ لیں کہ عمل کو چھوڑ دیں۔ عمل کرتے رہنا ہے، لیکن اپنے عمل کے اوپر انسان کو، آپ کو اور مجھے یقین نہیں کرنا کہ یہ عمل ہمیں جنت کے اندر لے جائے گا۔ جنت کے اندر اور اللہ کی بخشش ہمیں کہاں کس طرح ملے گی؟ وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کو اور مجھے مل جائے گی۔ ہم اپنا ٹوٹا پھوٹا ہوا توشہ اور عمل اللہ کے سامنے لے جائیں گے، اللہ زندگی تو نے دی تھی، یہ ٹوٹے پھوٹے سے اعمال تیری رضا کے لیے دنیا کی فتنوں کے اندر گزار کر کے پھر بھی ٹوٹے پھوٹے عمل کر کے لے آیا ہوں، اللہ تو ان ٹوٹے پھوٹوں کو قبول فرما کر جنت عطا فرما دے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو بالکل جو ہے نا اللہ کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستوں کو اختیار کرتا رہے۔ تو پھر آپ تصور کر لے، وہ مکہ کے مشرک تھے، ایمان نہیں لائے، لیکن سرکار کی زبان کی سچائی کا یقین تھا۔ آپ کا اور میرا فرق یہ ہے ان کے اندر کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں ماں کی گود سے، پتہ نہیں محنت اور کوشش سے، تحقیق سے ایمان لانا ہوتا تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوتا۔ تو مکہ کے مشرک ایمان نہیں لائے، سرکار کی سچائی کا زبان کا یقین تھا۔ آپ اور میں ایمان لا چکے ہیں، لیکن سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا جو یقین آپ کو اور مجھے ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی ذات عالی کا اور سرکار نے جتنا بھی ہمیں دین ہم تک پہنچایا اس کا یقین اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور سیرت کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اللہ ہمیں سے بغیر تعطل اور راغے کے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعلیہ البلاغ المبین۔